معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے وارث سے بندگی تک، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کا سماجی اور سیاسی مطالعہ۔ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ رسول ہیں اور یہ کتاب سن 2021 میں بک کارنر سے شائع ہوئی۔ میں ہوں صداقار ڈاکٹر سارہ عنبر۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ڈرامے کی اقسام۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کی اقسام کو مختلف ناقدین نے اپنے زاویہ نظر کے مطابق تقسیم کیا ہے۔ مرزا ادیب نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ ٹی وی ڈرامے کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں ہمیں سیریز اور سیریل میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔ وہ لکھتے ہیں، بعض ڈرامہ سیریز 3 ماہ کے لیے ہوتی ہیں اور بعض 6 ماہ کے لیے اور بعض اس مدت سے بھی زیادہ۔ ڈرامہ سیریز میں اب تک کئی سلسلے ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک کہانی ہوتی ہے جس کے اہم واقعے کو اس کے متصلہ کرداروں کے ساتھ ایک ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک قسط کہلاتی ہے اور اس قسط کا باقی تمام اقسام سے تعلق ہوتا ہے، مگر اسے ہم مکمل ڈرامہ نہیں کہہ سکتے۔ مرزا ادیب کے مذکورہ بالا بیان سے ڈرامے کی صرف ایک قسم متشرح ہوتی ہے۔ انہوں نے سیریز اور سیریل کو خلط ملط کر دیا ہے اور دوسری قسم جس میں اشفاق احمد کے حیرت کدا اور طوطا کہانی وغیرہ کو شامل سمجھتے ہیں، اس کے لیے بھی سیریز ہی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ لکھتے ہیں، دوسری قسم کی ڈرامہ سیریز میں ایسے ڈرامے آتے ہیں جن میں کوئی کہانی مکمل اقساط میں بیان نہیں کی جاتی۔ ایک شخص ڈرامے لکھتا ہے اور ہر ڈرامہ اپنی نوعیت و موضوع کے لحاظ سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ ایسی کامیاب سیریز عموماً اشفاق احمد نے لکھی ہے۔ ضیاء الدین بابا نے ٹیلی ویژن ڈرامے کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے آغا ناصر کی تقسیم سے استدلال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے ڈرامے 3 اقسام میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی انفرادی ڈرامہ، دوسری ڈرامہ سیریز اور تیسری ڈرامہ سیریل۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین اور ناقدین ڈراموں کی ان اقسام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ معروف براڈ کاسٹر اور ڈرامہ نگار آغا ناصر نے بھی اپنی یادداشتوں میں ڈرامے کی انہی اقسام کا ذکر کیا ہے، جبکہ اظہر نیاز نے اپنی کتاب ٹیلی ویژن پروڈکشن میں ٹی وی ڈرامے کو حسب ذیل 6 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 مکمل ڈرامہ، نمبر 2 سیریز، نمبر 3 سیریل، نمبر 4 سوپ، نمبر 5 سیٹ کام، نمبر 6 ڈاکو ڈرامہ۔ ہماری دانست میں یہ تقسیم زیادہ صحیح ہے۔ نمبر 1 مکمل ڈرامہ، جو ایک ہی مرتبہ مکمل دکھا دیا جائے، کسی بھی آئندہ قسط کا حصہ نہ ہو۔ خاص دنوں کے موقع پر ایسے ڈراموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بعض چینل سے ہر روز ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے جس کا گزشتہ ڈرامے سے تعلق نہیں ہوتا، اپنے طور پر مکمل ڈرامہ ہوتا ہے۔ سیریز ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جس میں ہر مرتبہ کہانی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سب کے سب ڈرامے ایک موضوع سے متعلق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ اسٹاک کیریکٹر ہر ڈرامے میں شامل ہوتے ہیں، جیسے پی ٹی وی کے ڈرامے اندھیرا اجالا میں پولیس اسٹیشن کے کیریکٹر اسٹاک کیریکٹر تھے۔ سیریل قسط وار ڈرامے کو سیریل کہا جاتا ہے، جس میں کہانی کئی ایک اقساط پر مبنی ہوتی ہے۔ سیریل میں کئی ایک ٹریک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بنیادی کہانی ہوتی ہے، مین ٹریک، اور ساتھ ذیلی کہانیوں کے ٹریک بھی چلتے رہتے ہیں۔ اگر محض 6 یا 7 اقساط ہوں تو منی سیریل کہتے ہیں۔ 12-13 یا زائد اقساط پر مبنی ڈرامہ سیریل کہلاتا ہے۔ سوپ دراصل ڈرامہ سیریل ہی کی ایک شکل ہے۔ اس میں کسی ہلکے پھلکے موضوع کو کئی ایک اقساط میں لے کر چلتے ہیں۔ بعض ایسے سوپ بھی تھے جس میں بچے اداکار کام کرتے کرتے اس ڈرامے کے اندر جوان ہو گئے۔ امریکہ میں ایسے ڈراموں کو شروع میں سوپ بنانے والی کمپنیاں سپانسر کرتی تھیں، اس لیے انہیں سوپ کہا جانے لگا، اور آج تک سوپ
اوپیرا ہی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر گھریلو خواتین اس کے شوقین ناظرین میں شامل ہوتی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر سوپ ڈرامے کے حوالے سے عاشق چودھری رقم طراز ہیں۔ پی ٹی وی نے اگرچہ اپنے آغاز کے فوری بعد سے ہی پی ٹی وی ڈرامہ اور ڈرامہ سیریلز کے حوالے سے شاندار روایات قائم کر کے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، لیکن اس نے سوپ ڈرامہ کی روایت کو بڑی تاخیر سے اپنایا۔ پی ٹی وی کی پہلی سوپ سیریل آندھیاں سن 1995 میں شروع ہوئی۔ سیٹ کام کامیڈی کی ایک شکل ہے جس میں کسی ایک صورتحال کو سامنے رکھ کر ڈرامہ ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی سچویشنل کامیڈی کا مختصر نام سیٹ کام ہے۔ عام طور پر نئی نسل اس کے ناظرین میں شامل ہوتی ہے۔ ڈاکو ڈرامہ ایسے پروگرام کو کہا جاتا ہے جو حقائق اور ڈرامہ دونوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ دستاویزی پروگرام اور ڈرامے کا ملاپ ہے۔ اصل کردار کی بجائے ایکٹر کو استعمال کرتے ہوئے کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں فلم جناح اور کشمیر کے حوالے سے پروگرام مقدمہ کشمیر کو ڈاکو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ آغاز اور ارتقاء پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والا اردو ڈرامہ تفریح و تفنن کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور سماجی رویوں کا ترجمان بھی تھا، اور اس صنف ادب نے عوام کے فکر و نظر میں وسعت اور گہرائی بھی پیدا کی۔ سنجیدہ ادیبوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو نہ صرف عوامی مسائل کی نشاندہی کرتے تھے بلکہ ان کی امنگوں کے ترجمان بھی تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا اردو ڈرامہ اگرچہ سرکاری کنٹرول میں تھا، تاہم اس صنف ادب کے ذریعے جرأت مند ادیبوں نے پاکستان میں رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں اور حکمرانوں کے دوہرے معیار سے عام آدمی کو روشناس کیا۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور پسماندہ علاقوں کے باشندوں کو فرسودہ روایات سے بغاوت اور جدید اقدار کو اپنانے کا شعور عطا کیا۔ اس تناظر میں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے تمام ڈرامے یعنی طویل دورانیے کے کھیل، سیریز، سیریل اور ڈاکو ڈرامہ بے حد مقبول ہوئے، لیکن ڈرامے کی ان اقسام میں ڈرامہ سیریل یعنی سلسلہ وار اردو کھیل عوام میں نسبتاً زیادہ مقبول ہوئے، کیونکہ ان کے ذریعے تہذیبی، سماجی اور معاشرتی رویوں کی بھرپور ترجمانی کی گنجائش تھی۔ ڈرامہ نگاروں کے ایک گروہ نے ہلکے پھلکے انداز میں سنجیدہ موضوعات پر قلم اٹھایا، دوسرا گروہ مذہبی اقدار کو فروغ دینے میں کوشاں رہا، جبکہ تیسرے گروہ نے خالص مقصدی رنگ اپناتے ہوئے معاشرے کے تلخ رویوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے اپنے ڈرامائی کرداروں کے ذریعے بہترین معیار بھی فراہم کیا۔ لیکن پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والا ڈرامہ جہاں قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقبول ہوا، وہاں اس پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا رہا کہ سرکاری کنٹرول کی وجہ سے یہ ڈرامہ پاکستانی معاشرے کی بے لاگ تصویر دکھانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ماضی اور حال کے ٹیلی ویژن ڈرامے پر طائرانہ نظر ضروری ہے۔ یوں تو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہمہ قسم کے ڈرامے نشر کیے گئے، لیکن ہمارا موضوع سلسلہ وار اردو ڈرامہ ہے۔ پی ٹی وی کے سن 1964 سے سن 2010 تک نشر کردہ سلسلہ وار اردو ڈراموں کا جائزہ لینے کے بعد نجی نشریاتی اداروں سے نشر ہونے والے سلسلہ وار اردو ڈراموں پر بھی ناقدانہ نظر ڈالی جائے گی۔ پاکستانی معاشرہ ماشاءاللہ اور نام نہاد جمہوریت کے ادوار میں مختلف تبدیلیوں سے ہمکنار ہوا۔ ان تبدیلیوں کے اثرات ڈرامے پر بھی مرتب ہوئے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ڈرامے نے وطن عزیز کے مسائل و وسائل کی کس طرح نشاندہی کی، پی ٹی وی سے نشر ہونے والے ڈرامے کو حسب ذیل 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آغاز سے 1980 تک، 1981 سے 2000 تک، سن 2001 سے سن 2010 تک۔ پہلا دور آغاز سے سن 1980 تک۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز جس دور میں ہوا وہ 3 حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور حکومت تھا، دوسرا اسی زمانے میں
1965 کی پاک بھارت جنگ نے پاکستان کو اندرونی انتشار سے دوچار کر دیا تھا، اور تیسرا سن 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے نتیجے میں پاکستان کا سیاسی اور سماجی منظرنامہ تبدیل ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز کے فوراً بعد پاک بھارت جنگ ایک ایسا المیہ تھی جس نے اس قومی ادارے کو خبر اور نظر کی دنیا تک محدود کر دیا تھا۔ یوں ٹیلی ویژن کے ابتدائی چند برسوں میں ڈرامے تو نشر ہوئے، لیکن کوئی سلسلہ وار اردو کھیل پیش نہ کیا جا سکا۔ سن 1967 میں اشفاق احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے پہلی ڈرامہ سیریل شہر کنارے لکھ کر سلسلہ وار اردو ڈراموں کی روایت کا آغاز کیا، لیکن شہر کنارے کے بعد کئی برس تک اس روایت کا تسلسل ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کے ذریعے قائم رہا۔ ناول کی ڈرامائی تشکیل میں چونکہ ڈرامہ نگار کے پیش نظر ناول اور کرداروں کی باز آفرینی کا اہم فریضہ ہوتا ہے، اور یہاں بھی مرکزی کہانی کے ساتھ کئی ضمنی کہانیوں کے ذریعے ڈرامہ کئی ہفتوں تک ناظرین کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز رہتا ہے۔ اس لیے اسے سلسلہ وار اردو ڈرامے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناول کی باز آفرینی ڈرامہ نگار کی چشم بصیرت اور ٹیلی پلے سے واقفیت کا ثبوت ہوتی ہے۔ ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کو مد نظر رکھ کر پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے سلسلہ وار اردو ڈراموں کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیں تو اشفاق احمد کی ڈرامہ سیریل شہر کنارے کے بعد شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کو پاکستان ٹیلی ویژن سے سلسلہ وار پیش کیا گیا۔ اس ناول کی ڈرامائی تشکیل خود شوکت صدیقی نے کی۔ عوام میں یہ سیریل زبردست کردار نگاری اور معاشرتی اور تہذیبی رویوں کی ترجمانی کی وجہ سے بے حد مقبول ہوئی۔ اس کے بعد منو بھائی نے شبیر حسین کے ناول جزیرہ اور جھوک سیال کو پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کیا۔ یہ سلسلہ بھی عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ سن 1970 تک پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بے شمار سنجیدہ ادیب وابستہ ہو گئے تھے، لیکن یہاں ان ادیب ڈرامہ نگاروں کا تذکرہ کیا جائے گا جنہوں نے سلسلہ وار اردو ڈراموں یا ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کے ذریعے عوامی پذیرائی حاصل کی۔ 70 کے عشرے میں حسینہ معین پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوئیں۔ انہوں نے سن 1973 میں عظیم بیگ چغتائی کے ناولٹ شہزوری کی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے باز آفرینی کا نہایت کامیاب تجربہ کیا۔ شہزوری کے بعد اس عشرے میں صفدر میر نے روسی ناول نگار ٹرگن کے ناول دی فادر اینڈ سن کو قربتیں اور فاصلے کے نام سے پاکستانی ٹیلی ویژن کے لیے پیش کیا۔ یہ سلسلہ بھی عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اس طویل عرصے میں ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ اول، اس ادارے کو وہ ادیب میسر نہیں تھے جو تبازات ڈرامہ تخلیق کرتے۔ دوم، جن ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کی گئی وہ تمام ایسے تھے جن میں تلخ سماجی رویوں کی عکاسی کی گئی تھی۔ ڈراموں کے ذریعے ادیب ڈرامہ نگاروں کے لیے ایک معیار متعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ کن موضوعات کو ٹیلی ویژن کے ذریعے نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزوری ناولٹ کی حیثیت سے کسی سنجیدہ سماجی رویے کا مبصر اور ترجمان نہیں، لیکن حسینہ معین نے اپنے مخصوص انداز میں اس ڈرامے کے ذریعے مختلف سماجی رویوں کی ترجمانی کی۔ وہ خود کہتی ہیں، 1960 میں تخلیق ہونے والے عظیم بیگ چغتائی کے ناولٹ اور ڈرامہ سیریل شہزوری میں بہت کم مماثلتیں ہیں۔ اسی دور میں حسینہ معین نے شہزوری کے علاوہ کرن کہانی، زبر زیر پیش اور انکل عرفی جیسے نہایت کامیاب سلسلہ وار اردو ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن کو عطا کیے۔ ان ڈراموں کے ذریعے حسینہ معین نے ایک طرف تو اردو ڈرامہ نگاری کو جدید معیار اور رجحانات سے آشنا کیا، اور دوسرا ان ڈراموں کا غالب حصہ مزاح سے عبارت تھا۔ اس لیے یہ خاتون ادیب عوام میں بے حد مقبول بھی ہوئیں اور سنجیدہ حلقوں میں انہیں کڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سن 1976 میں حسینہ معین ہی کے سلسلہ وار اردو کھیل پرچھائیاں کو پہلے رنگین ڈرامے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ سلسلہ وار اردو کھیل ہنری جیمز کے ناول دی پورٹریٹ آف اے لیڈی کی ڈرامائی تشکیل ہے۔
اس ڈرامے کو ناول کے کرداروں کی باز آفرینی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ڈرامے کے تمام کردار ناموں کے فرق کے ساتھ ناول ہی کے کردار ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کو کردار نگاری کے علاوہ بہترین مکالمہ نگاری نے بھی عوام کی پسند اور توجہ کا مرکز بنایا۔ سن 1970 کے عشرے میں راحت کاظمی نے تیسرا کنارہ اور فاطمہ ثریا بجیا نے آگہی اور شمع اور افشاں کے ذریعے بے حد مقبولیت حاصل کی۔ تیسرا کنارہ تبازاد ڈراموں کی روایت میں ایک ایسا موڑ ہے جس کے بعد سلسلہ وار اردو ڈراموں کا ارتقائی سفر باقاعدہ طور پر شروع ہوا اور تبازاد ڈرامے مزاح اور سنجیدگی کے امتزاج سے نکل کر تلخ سماجی رویوں کے مبصر اور ترجمان ہوئے۔ امجد اسلام امجد اگرچہ پاکستان ٹیلی ویژن سے سن 1973 میں وابستہ ہوئے تاہم ان کا پہلا سلسلہ وار اردو ڈرامہ وارث سن 1979 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوا۔ 23 اقساط پر مشتمل یہ ڈرامہ جاگیردارانہ نظام سے نفرت کا وہ احساس تھا جو عوام کے شعور و ادراک میں تو تھا مگر اس سلسلہ وار اردو ڈرامے کے ذریعے اس نفرت نے اظہار کی راہ پائی اور اس سلسلہ وار اردو کھیل کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے دوسرے ڈرامہ نگاروں نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ یوں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے سلسلہ وار اردو ڈراموں کا پہلا دور اشفاق احمد کی ڈرامہ سیریل شہر کنارے سے شروع ہوا مگر وارث کی غیر معمولی مقبولیت نے سن 1980 کے عشرے میں ڈرامہ نگاروں کو سلسلہ وار اردو ڈرامے لکھنے کی زبردست تحریک فراہم کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی دور پر تبصرہ کرتے ہوئے ضیاء الدین بابا رقم تراز ہیں۔ ٹیلی ویژن کا پہلا دور ڈرامے کے حوالے سے اتنا ہی اہم ہے جتنا خود ٹیلی ویژن کی نشریات۔ ظاہر ہے جب کسی نئے ادارے یا تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کی جو روایات ابتدا میں قائم ہوتی ہیں وہی آگے چل کر اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی بن جاتی ہیں۔ دوسرا دور سن 1981 سے سن 2000 تک۔ پاکستان میں سن 1976 کے بعد جمہوری نظام کی بساط لپیٹ دی گئی اور سیاست کی جگہ آمریت نے لے لی۔ سن 1979 سے سن 1980 تک امجد اسلام امجد کا تحریر کردہ سلسلہ وار اردو ڈرامہ وارث دور آمریت ہی کی پیشکش ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت نے ڈرامہ نگاروں کے اندر سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈرامہ نگاری کے دوسرے دور کے ابتدائی 9 سال ایک طرف ضیاء دور کی آمرانہ حکمت عملی کی زد میں تھے اور دوسری طرف جنگ افغانستان نے اسی عرصے میں نہ صرف طول پکڑا بلکہ روسی افواج کا انخلا بھی اسی زمانے میں ہوا۔ گروہی تشدد پسند اور فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ ملا۔ ان تبدیلیوں نے پاکستانی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ڈرامہ جو معاشرتی حقائق کا مبصر اور ترجمان ہوتا ہے اس اندرونی اور بیرونی انتشار سے متاثر ہوا۔ اس دور میں سیریز اور طویل دورانیے کے ڈراموں کے مقابلے میں ڈرامہ سیریل زیادہ پیش کی گئیں اور بہت سے نئے ادیب مثلاً اصغر ندیم سید، نور الہدی شاہ، عبد القادر جونیجو، عطاء الحق قاسمی، ڈاکٹر ڈینس آئزک، فضل حسین سمیم اور یونس جاوید ڈرامہ نگاروں کے صف میں شامل ہوئے۔ وارث کے بعد امجد اسلام امجد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے جو سلسلہ وار اردو کھیل تحریر کیے ان میں تہذیبی اور سماجی رویوں کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے۔ دہلیز، سمندر اور وقت میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان کا تحریر کردہ سلسلہ وار اردو کھیل رات خالصتاً شہری اور صنعتی زندگی کا ترجمان تھا۔ اسی زمانے میں اصغر ندیم سید نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے نہایت کامیاب سلسلہ وار اردو ڈرامے تحریر کیے جن میں خواہش اور پیاس بشریٰ رحمان کے ناولوں سے ماخوذ تھے، جبکہ آسمان اور دریا مصنف مذکور کے تبازاد ڈرامے ہیں۔ ان ڈراموں میں دریا مقبولیت کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص موضوع کی وجہ سے ہدف تنقید بھی رہا۔
اس حوالے سے خود اصغر ندیم سید رقم تراز ہے۔ دریا نے کئی حوالوں سے ملکی اور بین الاقوامی پریس میں بے پناہ جگہ حاصل کی۔ ایک تو اس کا موضوع بے حد نازک معاملے سے متعلق تھا، ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کیسے مسائل کو جنم دیتا ہے، اسے کئی سطحوں پر بحث کا موضوع بنایا گیا ہے۔ دوسرا فنکار جو حقیقی زندگی میں میاں بیوی ہیں، ڈرامے میں طلاق کے ایک منظر میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے پوری اسلامی دنیا میں فتووں اور اس کی زد میں بحث کا سلسلہ چل پڑا۔ اس بحث میں مختلف ممالک کے علماء شامل ہو گئے۔ دوسرے دور میں مصنف مذکور نے نجات کے نام سے ایک ایسا یادگار سلسلہ وار اردو کھیل تحریر کیا جس میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ وار اردو کھیل کئی مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کیا جا چکا ہے۔ 80 کی دہائی میں مستنصر حسین تارڑ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سورج کے ساتھ ساتھ پرواز اور ہزاروں راستے جیسی کامیاب سیریل تحریر کی۔ ان ڈراموں میں مقبولیت کے اعتبار سے سورج کے ساتھ ساتھ کو اولیت حاصل ہے، کیونکہ اس سلسلہ وار اردو کھیل میں مستنصر حسین تارڑ نے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 3 دوستوں کی عملی جدوجہد کے ذریعے انہیں کامیابی سے ہمکنار دکھا کر اس حقیقت کی ترجمانی بھی کی کہ بعض اوقات خوابوں کی تکمیل کے سفر میں انسان بہت سے انمول رشتوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ منو بھائی اگرچہ ٹیلی ویژن کے آغاز ہی سے اس قومی ادارے سے وابستہ تھے، تاہم ان کے یادگار سلسلہ وار اردو ڈرامے ابابیل، خاموشی، وادی، باؤ ٹرین اور جھیل 80 کے عشرے میں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوئے۔ حسینہ معین کے چند ڈراموں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ 80 کے عشرے میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے جو ڈرامے تحریر کیے، ان کی وجہ سے وہ ایک معیار ساز ڈرامہ نگار قرار پائیں۔ اس عشرے میں ان کی تحریر کردہ ڈراموں میں انکہی، تنہائیاں اور دھوپ کنارے عوام و خاص میں بے حد مقبول ہوئے۔ حسینہ معین نے ان ڈراموں میں شعوری طور پر کوشش کی کہ مرد اور عورت کے صنفی امتیاز کو مٹا کر اچھے اور برے انسان کی خصوصیات اجاگر کر سکے، لیکن اس کوشش میں لاشعوری طور پر انہوں نے مردوں کو منفی جبکہ خواتین کو مثبت رویے کا حامل دکھایا۔ مذکورہ بالا ڈراموں میں دھوپ کنارے کی ڈاکٹر شینا کے علاوہ تمام نسائی کردار خیر کے علمبردار دکھائے گئے۔ مردانہ کرداروں میں بھی منفی رویہ کسی امتیازی سلوک کا پرتو نہیں، بلکہ بنیادی طور پر حسینہ معین نے اس تاثر کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ تانیثیت کی حمایت کے باوجود مرد اور عورت کے باہمی اشتراک کے بغیر صحت مند معاشرے کی استواری ناممکن ہے۔ اسی زمانے میں عبدالقادر جونیجو نے دیواریں، چھوٹے بڑے لوگ، بدلتے موسم، کارواں اور سیڑھیاں لکھے۔ امجد اسلام امجد کے جاگیردارانہ پس منظر میں پیش کیے گئے سلسلہ وار اردو کھیل وارث کے بعد اس تناظر میں عبدالقادر جونیجو کا دیواریں بے حد مقبول ہوا۔ سو یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ یہی ڈرامہ عبدالقادر جونیجو کی پہچان بنا۔ اسی زمانے میں فاطمہ ثریا بجیا نے خلیج بیگ کے ناول زینت کو ٹیلی ویژن کے لیے اس مہارت سے لکھا کہ اس سلسلہ وار اردو کھیل کے حوالے سے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بجیا کا تبازات تخلیقی تجربہ ہے، کیونکہ زینت کے علاوہ اس ناول کے تمام کرداروں کو بجیا نے محض علامت کے طور پر برتا ہے۔ یہ تاریخی ڈرامہ سنجیدہ حلقوں میں بے حد مقبول ہوا اور خواتین زینت کے غیر معمولی عزم و ہمت سے بے حد متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد بجیا نے زبیدہ خاتون کے ناول عروسہ کو ڈرامائی صورت میں ٹیلی ویژن کے لیے لکھا۔ یہ سلسلہ بھی عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اسی عشرے میں نور الہدیٰ شاہ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوئیں۔ انہوں نے حسینہ معین کے برعکس سنجیدہ ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کیے اور خواتین کے مسائل کا نہ صرف مؤثر ابلاغ کیا بلکہ انہیں تعلیم اور شعور کو برتنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ ان کے ڈرامے موجودہ دور میں بھی خواتین کو ایک نیا عزم اور ولولہ عطا کرتے ہیں۔
بجیا، حسینہ معین اور نور الہدی شاہ کی ڈرامہ نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ جو خواتین لائٹ پروگرام دیکھنا چاہتی ہیں وہ بجیا کی بجائے حسینہ معین کے ڈرامے دیکھیں گی، جو ذرا کمپلیکس دیکھنا چاہتے ہیں وہ بجیا کا ڈرامہ دیکھیں گے، گہرائی کے خواہاں لوگ نور الہدی شاہ کا ڈرامہ دیکھیں گے کیونکہ وہ ایسے موضوعات کو ٹچ کرتی ہیں جو زیادہ ہماگیر ہیں۔ نور الہدی شاہ کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ان ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے جاگیردارانہ نظام کے استحصالی رویوں کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے سماجی مسائل کو پاکستان کے تہذیبی رویوں کی روشنی میں اجاگر کرنے کی کوشش بھی نور الہدی شاہ کی ڈرامہ نگاری کا خاص وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں حق و صداقت کے پرچار کے دوران حکومت کی آمرانہ حکمت عملی کے نتیجے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نور الہدی شاہ کا پہلا سلسلہ وار اردو کھیل جنگل جاگیرداروں اور گدی نشینوں کے استحصالی رویے پر کڑی تنقید تھا۔ 20 اقساط پر مشتمل اس سلسلہ وار اردو کھیل میں انہوں نے جاگیرداروں اور گدی نشینوں کی اجارہ داری کی حقیقی تصویر دکھا کر عام آدمی کے درد و کرب اور مسائل کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ وار اردو کھیل کو عوامی پذیرائی حاصل ہوئی۔ سو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ نور الہدی شاہ واحد خاتون ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے بے جا پابندیوں کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کے سرکردہ افراد سے اظہار برہمی کیا بلکہ آسمان تک دیوار ایسا ڈرامہ تھا جس کو پاکستان ٹیلی ویژن کی سرکاری حکمت عملی پر سمجھوتہ نہ کرتے ہوئے ادھورا چھوڑ دیا۔ اس سیریل میں ایک شاعرہ کی خانگی زندگی کی دشواریوں اور اس کے سماجی مسائل پر قلم اٹھایا تھا، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کی مخصوص حکمت عملی کے سبب اس سلسلہ وار اردو کھیل کی صرف 8 اقساط نشر ہو سکیں کیونکہ ڈرامے کی مرکزی کردار اینی کے وسیلے سے وہ طبقہ نسواں میں جس جرات اور بے باکی کو فروغ دینا چاہتی تھیں اس کا ابلاغ سرکاری ادارے کے دائرہ کار میں نہ تھا۔ سن 1987 میں نور الہدی شاہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک مختصر ڈرامہ سیریل فاصلے تحریر کیا جو عوام بالخصوص خواتین نے بے حد پسند کیا۔ آمریت کے بادل چھٹ جانے کے بعد سن 1999 میں نور الہدی شاہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک طویل ڈرامہ سیریل تپش لکھا جس میں آمریت، بیوروکریسی اور جاگیردارانہ نظام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تعلیم یافتہ اور باشعور زن و مرد کو معاشرے کی فرسودہ روایات سے نبرد آزما ہونے کا سلیقہ سکھایا۔ نور الہدی شاہ کے تخلیق کردہ اردو ڈرامے آدم زاد اور عجائب خانہ بھی اسی عشرے کی پیشکش ہیں۔ اسی عشرے میں یونس بٹ کا ہوا اور مسکن، مرزا طاہر بیگ کا بسیرا، بلڈنگ اور حصار اور سلیم چشتی کا عفت قریشی کے نام سے ماخوذ ساحل، حق نواز کا نذیر احمد کے ناول سے ماخوذ میرات العروس، شاہد کاظمی کا چھاؤں، فضل حسین سمیم کا موسم، فاطمہ سریا بجیا کا انا اور زیست، امر جلیل کا مسافتیں اور بھنور، افضل مراد کا اعتراف اور انور سجاد کا فرد جرم بے حد مقبول ہوئے۔ اشفاق احمد نے شہر کنارے کے بعد سن 1988 تک پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے طویل دورانیے کے کھیل اور سیریز لکھی۔ ان کا دوسرا سلسلہ وار اردو ڈرامہ شاہلا کوٹ سن 1999 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوا۔ اس سلسلہ وار اردو کھیل کے ذریعے اشفاق احمد نے مذہبی اور روحانی عناصر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آمریت کے ان 9 سالوں کے پاکستان کی تاریخ پر اثرات سے قطع نظر یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ یہ عشرہ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے خاصا زرخیز تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اسی عشرے میں سب سے زیادہ سلسلہ وار اردو ڈرامے نشر کیے جو نہ صرف ملکی سطح پر بے حد مقبول ہوئے بلکہ عالمی ادبیات کا حصہ بن گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامے کی تاریخ کے اسی عشرے کو اگر بھرپور اور جاندار کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ اس نشریاتی ادارے سے وابستہ ادیب ڈرامہ نگاروں نے اس عشرے میں جو سلسلہ وار اردو ڈرامے تحریر کیے وہ فنی اور فکری مواد ہر دو اعتبار سے مکمل تھے۔
सन 1980 का अशरा पाकिस्तान के लिए तहजीबी, समाजी और सियासी एतबार से बेहद अहम था। तहजीबी और समाजी एतबार से यह 20वीं सदी का आखिरी अशरा था और दुनिया भर के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान भी इन जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की कोशिश कर रहा था जो 21वीं सदी में इसकी बका के ज़ामिन थे। और सियासी एतबार से इस अशरे की अहमियत ये है कि अब वतन अजीज़ से आमरीत के बादल छट चुके थे और एक जमहूरी निज़ाम राइज हो गया था। अगरचे इस अशरे में कई हुकूमतें बदलीं, ताहम जमहूरी हिकमत अमली का बरकी मीडिया पर यह असर हुआ कि अब पाकिस्तान टेलीविज़न के मुकाबले में कई निजी नशरियाती इदारे कायम हुए। डिश एंटीना की आमद के साथ पड़ोसी मुल्क भारत के ड्रामों ने सतही ज़ौक़ रखने वाले नाजरीन को मुतासिर किया। इस जमहूरी दौर में पैदा होने वाली अफरा तफरी के पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे पर जो असरात मुरतब हुए, इन पर तबसरा करते हुए ज़ियाउद्दीन बाबा लिखते हैं, जमहूरी सफ़र के आगाज़ ही में अफरा तफरी और बेयकीनी का अंसर गालिब आ गया था। अफ़गानिस्तान अगर अंदरूनी आग में जल रहा था तो कश्मीर में तहरीक आज़ादी उरूज पर पहुंच चुकी थी। चुनाचे कश्मीर का मौजू भी ड्रामे पर असरअंदाज हुआ। कश्मीर पर मौज़ूआती ड्रामे लिखे गए हैं। बोस्निया में मुसल्लह अफवाज पर ड्रामा अल्फ़ा ब्रावो चार्ली बना। इस दौरान टेलीविज़न ने कमर्शियल ड्रामा बनाने वालों को वक्त फ़रोख्त करना शुरू कर दिया था। चुनाचे ड्रामा कमर्शियल बुनियादों पर बनाया और लिखवाया जाने लगा। फिर बाहर के मुल्कों में अक्सबंदी का रुझान शुरू हुआ। इस रुझान ने बैरून ममालिक में रहने वालों के मसाइल से ज़्यादा ग्लैमर को फ़रोग़ दिया। एक तरफ प्राइवेट प्रोडक्शन से ड्रामों की भरमार हो गई तो दूसरी तरफ नए टीवी चैनल खुलने शुरू हुए। अब नाज़िर को किसी एक स्टेशन से ड्रामा दिखाना मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न एक कौमी इदारा था, इसलिए मुसाबकत के इस दौर में संजीदा अदीब इस इदारे से वाबस्ता रहे, जबकि दूसरे नशरियाती इदारे ग्लैमर के सहारे कामयाब हो रहे थे। पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर होने वाला ड्रामा अपनी अलहदा शनाख्त का हामिल था, लेकिन बदलते हुए तहजीबी, समाजी और सियासी मंजरनामे ने बहरहाल पीटीवी ड्रामे को मुतासिर किया। 20वीं सदी के आखिरी अशरे में नशर किया जाने वाला ड्रामा तकनीकी एतबार से यकीनन माजी के ड्रामे से बेहतर था, ताहम मौज़ूआती एतबार से सिलसिलावार उर्दू ड्रामों में वो तनव्वुर नज़र नहीं आता जो 70 और 80 के अशरे में पाकिस्तान टेलीविज़न की कामयाबी का मजहर था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो रिकॉर्डिंग आपने अभी समाअत फरमाई, इसे नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी कीमती तजावीज़ और आरा के इजहार के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी रज़ाकाराना तौर पर हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।